علی علیہ السلام کی شب شہادت ہے. اس شب شہادت کا بھی امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن و امام حسین ہر دو کو وصیت فرمائی شب شہادت بھی کہ میرے بعد کیا کرنا اور میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. اس وصیت نامہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اسی شب شہادت یا سحر کے وقت وصیت فرمائی کہ میں آخری وقت ہے اور ممکن ہے میں جانبر نہ ہو سکوں اس زہر سے جو تلوار کو اس لعین نے اس میں بجھایا ہوا تھا. اگر میں دنیا سے گزر گیا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے قاتل کے ساتھ بھی جفا نہیں کرنی، میرے قاتل پر بھی تعدی نہیں کرنی. اس نے ایک ضرب مجھے ماری ہے، آپ نے ایک ضرب اس کو لگانی ہے، اس کے جسم کا موصلہ نہیں کرنا. وہ وصیت امام علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمائی اور پھر اسی شب امیر المومنین علیہ السلام کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی اور شیعہ یتیم ہو گئے. جہاں پر اہل البیت یتیم ہوئے، بشریت بھی یتیم ہوئی، انسانیت بھی یتیم ہوئی. امیر المومنین کے اٹھ جانے سے اس شب ایک طبقے کو اس شب پتہ چلا کون اٹھ گیا ہے. اس دن تک انہیں معلوم نہیں تھا. امیر المومنین علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا، ہر شب جب سب سو جاتے امیر المومنین کا انفاق شروع ہو جاتا، انفاق کرتے. امیر المومنین چٹائی کی بوری بنا کر اس کے اندر کھجوریں رکھتے، اس کے اندر خوراک رکھتے، اس کے اندر دودھ رکھتے، اس کے اندر روٹیاں رکھتے، اور پھر اس کے بعد چہرے کے اوپر ایک نقاب ڈال کر رات کی تاریکی میں کوفہ کی گلیوں میں معین مقامات پر جاتے. کسی در کے سامنے جا کر وہ زاد و توشہ رکھ آتے، ہلکی سی دستک دروازے پہ دے کے اور خود چلے جاتے. صاحب خانہ کون لوگ تھے؟ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، یا کوئی بیوہ، یا کوئی اپاہج، یا کوئی معذور. اسی مقررہ وقت پر ان کا توشہ ان کو پہنچ جاتا، انفاق امیر المومنین شروع ہو جاتا. وہ زاد و توشہ لے جا کر، بعض راویوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے، ماں یہ کون ہے جو روزانہ ہمارے گھر کے سامنے آ کر، ہمارے پڑوس والے تو ہمارا حال بھی نہیں پوچھتے، ہمارے رشتہ دار تو ہمارا حال پوچھنے بھی نہیں آتے، یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو رات کی تاریکی میں آتا ہے، اپنا چہرہ بھی نہیں بتاتا بھی نہیں ہے کون ہے. ان کی مائیں بتاتی، بچوں جو بھی ہے اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، بہت رحم دل ہے، بہت مہربان ہے، اس سے زیادہ نرم دل کوئی اور انسان نہیں ہے. اور پھر جب سب کو امیر المومنین توشہ پہنچاتے، پھر آخر میں ایک مقام ایسا آتا جہاں روزانہ امیر المومنین پہنچ جاتے خود زاد و توشہ لے کر. وہاں ایک برس کے جذام کے مرض میں مبتلا ایک بوڑھا شخص اور نابینا، جسے گھر والوں نے پھینک دیا تھا کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے،
اور ساری عمر اس ویرانے میں دن رات پڑا رہتا تھا۔ امیر المومنین اس کے پاس جاتے، جا کر دن بھر کا پڑی ہوئی گرد و غبار اس کے چہرے سے صاف کرتے اپنے دامن سے۔ چونکہ جذام کے مرض میں مبتلا تھا، اس کے ہاتھ گل چکے تھے، اس کا چہرہ صاف کر کے اپنے ہاتھوں سے اسے لقمے کھلاتے، اس کا حال پوچھتے، دلداری دیتے۔ اور پھر عزیزو عزادارو مومنوں 19 کی شب آ گئی۔ انیس کی شب امیر المومنین نے زاد و توشہ پہنچا دیا، اور 19 کی سحر ضربت لگی۔ 19 کا دن گزر گیا، جب 20 کی شب آئی، یتیم رات بھر دیکھتے رہے، کسی نے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ بیوائیں، محتاج، فقراء، مساکین بار بار دروازہ کھول کے باہر گلی میں جھانکتے، وہ مہربان آج نہیں آیا، وہ رؤوف نہیں آیا، وہ کریم نہیں آیا، وہ یتیموں کے سروں پہ سایہ نہیں آیا، وہ جس کے دیے ہوئے لقموں سے بھوکوں کو تسکین ملتی تھی وہ نہیں آیا، اور جس کی پیاری باتوں سے دل کو سکون ملتا تھا وہ نہیں آیا۔ بچوں نے ماں سے پوچھنا شروع کر دیا، ماں بتاؤ ہوا کیا ہے؟ وہ تو کبھی تاخیر بھی نہیں کرتا تھا، وہ تو کبھی تعطیل بھی نہیں کرتا تھا، اسے کبھی دیر بھی نہیں ہوتی تھی، وہ وقت کے اوپر آ کر ہماری ضرورت ہمیں پہنچا کے جاتا تھا۔ ماں بتاؤ ہوا کیا ہے؟ مائیں خود حیرت سے بتاتی، خدا خیر کرے، معلوم نہیں کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس ویرانے میں وہ جذامی مریض نابینا منتظر ہے، کوئی بھی نہیں آیا۔ 20 کی شب گزر گئی، 20 کا دن بھی گزر گیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ آنکھیں دیکھتی نہیں تھی، لیکن کان راستے پہ لگائے ہوئے تھے۔ اس نے جو بھی آتا جاتا اس سے پوچھتا کہ اے گزرنے والوں، تم نے میرا دوست نہیں دیکھا؟ گزرنے والوں کو معلوم نہیں تھا اس کا دوست کون ہو سکتا ہے۔ یہ راوی جس نے روایت ذکر کی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ شام کے وقت میرا گزر ہوا اس ویرانے سے، میرے قدموں کی آہٹ سن کر مجھے آواز دی، گزرنے والے ذرا ادھر آنا، میرے قریب آنا۔ کہا وہ جذامی تھا، میں ذرا دور رہ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ تو نے میرے دوست کو ادھر آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہنے لگا مجھے تعجب ہوا کہ یہ نابینا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اور میں اب آیا ہوں، میرے قدموں کی آواز اس نے سن لی ہے، مجھے بلایا ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا دوست نہیں دیکھا۔ کہتے میں نے تعجب سے اسے پوچھا کہ تو اپنے دوست کی انتظار میں ہے، جب میں آیا تو نے مجھے کیوں نہیں سمجھا کہ تیرا دوست آیا ہے؟ کہنے لگا تو میرا دوست نہیں ہے، تو اچھا انسان ہوگا لیکن تو دوست نہیں ہے۔ اس عزیزو، اس مریض نے، اس جذامی نے، اس ویرانے میں نابینا نے جو جملہ کہا، وہ توجہ فرمائیں اس پر۔ کیا کہا؟ کہا تو کیسے پہچانتا تھا تیرا دوست کون ہے؟ کوئی بھی آئے قدموں کی آہٹ سن کر، تجھے تو معلوم نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں لیکن میرے کان ضرور ہیں۔ وہ جب آتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ، اس کے قدموں کی آواز کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اس کے قدموں کی آواز کے اندر ایک تیمارداری ہوتی ہے۔
اب وہ میرے قریب بھی نہیں آتا، جب دور سے آتا ہے میری طبیعت سنبھل جاتی ہے، میں تیار ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ میرے قریب آتا تھا، آ کر میرا سر اپنی گود میں رکھتا تھا، میرے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے دودھ و خرما پلاتا تھا، پھر احوال پرسی کر کے، اور اس وقت اس کی آغوش میں مجھے آرام سے نیند آ جاتی تھی، اور پھر وہ مجھے نیند کی آغوش میں سلا کر چلا جاتا تھا، اور دوسرے دن آ جاتا تھا، تو اچھا آدمی ضرور ہے لیکن تیرے قدموں میں وہ احساس نہیں ہے موجود۔ کوفہ والے پوچھتے ہیں ہوا کیا، شہر میں ہوا کیا ہے؟ یہ بیوائیں پوچھتی ہیں، یہ یتیم پوچھتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں بتاؤ شہر میں کیا ہوا؟ لوگ بتاتے ہیں ہمیں اور تو نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ امیر المومنین کو ضربت لگ گئی ہے۔ ایک لعین نے فجر کی نماز میں امیر المومنین کے سر اقدس پہ ضربت لگا دی ہے۔ بس یہ کافی تھا یہ سننا، یہ کافی تھا، سب سمجھ گئے وہ غریب نواز کون تھا، وہ یتیم پرور کون تھا، وہ بیواؤں کا سہارا کون تھا، وہ مریضوں کا مداوا کرنے والا کون تھا، وہ مہربان کوفہ کا کون تھا، وہ راتوں کو انفاق کرنے والا کون تھا۔ جب معلوم ہو گیا امیر المومنین کو ضربت لگ گئی ہے، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کی ضربت کے بعد علاج کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ بات سارے شہر کو معلوم ہو گئی کہ حکیم آیا، طبیب آیا، اور اس نے آ کر تجویز کیا ہے کہ زہر امیر المومنین کے جسم میں سرایت کر گئی ہے، فقط دودھ سے امیر المومنین کے علاج ممکن ہے، دودھ زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ عزیزو، وہ جو روزانہ دودھ کا پیالہ امیر المومنین کے ہاتھ سے پیتے تھے، نہ جانے 21 کی شب کو کہاں سے دودھ لے کر آئے۔ یتیم چھوٹے چھوٹے پا برہنہ جنہوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، وہ بیوائیں جو بھوک سے نڈال ہو چکی تھیں، وہ معذور نہ جانے اس شب کہاں سے دودھ لیا، اپنے اپنے ہاتھوں میں کاسہ دودھ لے کر امیر المومنین کے دروازے پہ آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آ کر ندا دیتے ہیں۔ امیر المومنین کے فرزندان کو، امام حسن کو ندا دیتے ہیں، اے حسنین کریمین، ہم نے سنا ہے طبیب نے امیر المومنین کے لیے دودھ تجویز کیا ہے، خدا را ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو دے دو، شاید اس دودھ سے امیر المومنین کے زہر کم ہو جائے۔ امام حسن باہر دروازہ کھولتے ہیں، ان تمام یتیماؤں کو، ان تمام بے سہارا لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں۔ امیر المومنین کی بالین پر امیر المومنین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اکٹھا کر کے آخری وصیتیں فرماتے ہیں۔ پہلے ایک ایک کو بلاتے ہیں اور وصیتیں فرماتے ہیں، بیٹیوں کو بلا کر عجیب وصیتیں فرماتے ہیں اور بیٹوں کو بلا کر عجیب وصیتیں فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وصیتیں ختم ہوتی ہیں اور سحر کا وقت ہوتا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ندا بلند ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں، باہر گلی میں آ کر ان یتیم بیواؤں کو آ کر سناتے ہیں، واپس اپنے کاسے لے کر گھروں میں چلے جاؤ، امیر المومنین دنیا سے پرواز کر گئی، روح امیر المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سارے دودھ کے کاسے ریت میں ملا کر سر پہ ماتم شروع کرتے ہیں، واہ مظلومہ، واہ علیہ، واہ حیدرہ، واہ علیہ۔ ماتم حسین۔